سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے ہمارے لیے کچھ آزمائش ہے۔ جیسے آج کل سردیاں ہیں تو درجات شروع ہونے سے قبل ہم باقاعدہ بیان، ذکر، دعا تک شرکت بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن رغبت نہیں بنتی ہے، تو اس میں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں تاکہ ہم ہفتہ وار اجتماع کی بھی بھرپور برکتیں لوٹنے والے بن جائیں۔ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا پہلا مدنی کام، کئی ایک کی تقدیریں اس میں تبدیل ہوئی، اور آپ میں سے بھی کچھ ایسے عیسائی بھائی غالباً ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کل، تو اس کو تو بالکل یعنی کہ اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ اب میں تو خیر اب نہیں آ پاتا، سست ہو گیا ہوں، لیکن جب یہ ہم نے شروع کیا تھا کام تو اب اس کی چھٹی یوں سمجھو میرے تصور میں نہیں تھی، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے پہلے سال یا دوسرے سال میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، فریکچر ہو گیا تھا پاؤں میں، تو اس صورت میں بھی میں جو اٹھا کے لے آتے تھے صاحب بھائی، تو میں آ کر گلزار حبیب میں آ جاتا تھا، لیٹ جاتا تھا، پڑھا رہتا تھا، اور اجتماع نہیں چھوڑنا۔ وہ ذرا شروعات کے دن میں ادھر گیا، قوم ادھر گئی، یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے، تو یہ کہ بس وہ جوش تھا، جذبہ تھا۔ آہستہ آہستہ جب بچے دکان سنبھال لیتے ہیں تو باپ جو ہے وہ تھوڑا مطلب اس کو بے فکری ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی مجھے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا جو ذہن ہوتا ہے کہ یار کاش میں شرکت کرتا، کہ ذرا ثواب ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، اور مجھے یہ بھی خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں شرکت کروں گا تو اگر کچھ کمزوریاں بھی سامنے آئیں تو میری سنی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ تو بہرحال یہ کہ اب آپ کے دن ہے، کوشش فرمائیں کہ جب موقع ملے تو آپ کا ہفتہ وار اجتماع جو ہے نا وہ مس نہ ہو۔ تو یہ کہ کوئی کہے یا نہ کہے، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی ہمیں بولے تو ہی ہم وہ کام کریں گے، ضروری نہ ہو خود ہی کرتے رہے۔ جب آپ ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں گے تو ترغیب بھی دلا سکیں گے دوسروں کو، آن لائن میں بھی اپنے تلامذہ کو بتا سکیں گے کہ ہفتہ وار اجتماع میں یوں ہوتا ہے، کہ وہ بھی اپنے یہاں اجتماع میں حاضری دیا کرے۔ تو یہ نیت ہے، ترکیب بنتی ہے، ہفتہ وار اجتماع بھی اپنا یہ مدنی کام نہ چھوٹے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارش اور کرنی تھی اس میں کہ الحمدللہ عز و جل پچھلے سال جب یہ ہم حاضر ہوئے تھے تو مدرسہ المدینہ بالغان کے تعلق سے کچھ کارکردگی پیش کی تھی، پھر آپ نے ماشاءاللہ حوصلہ افزائی فرمائی،
اور یہاں سے جا کر ہم نے ایک نئی تحریک شروع کی اور اس کے بھی بہت فوائد ملے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ماند پڑ گئی. تو ابھی جب ہم حاضر ہونے لگے تو 2 ماہ قبل ہم نے یہ شروع کی ہے. جو کارکردگی ہے یہ تقریباً 2 ماہ قبل کی ہے. اب اس میں کئی ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے شاید ہفتہ پہلے، کسی نے 10 دن پہلے، کسی نے مہینہ پہلے، تاکہ ہم اپنے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں مدنی کام کا. خواہش یہی ہے کہ ہمارا ہر اسلامی بھائی، ہماری مجلس نے بہت کوشش کی، اس میں ہمارے اراکین مجلس نے جا کر کے مدنی مشورے کیے، پھر انفرادی طور پہ، یعنی صرف مدنی مشورے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک اسلامی بھائی پر ہم نے ہدف رکھا کہ ہم ایک اسلامی بھائی کو ان مدنی کاموں کو 2 درس اور دیگر جو کارکردگیاں پیش کیں، ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ہم یہ انفرادی کوشش کر کے یہ کارکردگی ہم پیش کریں گے. تو ایک ایسے مدنی پھول مل جائیں کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا شروع کیے ہیں جنہوں نے ابھی ان دنوں میں، جو پہلے سے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی یہ چلتے رہیں پورا سال جو ہے نا، ہم اس میں بڑھائیں، اپنے شرکاء کی تعداد بڑھائیں. ہم یہ نہ ہو گیا، وہ چونکہ حاضری تو ہو گئی، کارکردگی پیش ہو گئی، تو اب وہ کہیں دوبارہ جذبہ ماند نہ پڑ جائے. ایک مدنی پھول ہمارے ذمہ داران کے لیے کہ وہ کس طرح ان کا جذبہ بنائے رکھیں، اور دوسرا ہمارے مدرسین کے لیے کہ وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں اور مدرسۃ المدینہ بالغان سے چھٹی نہ کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں. ایسے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر سارا سال اس کی خوشبوؤں سے اپنے مشام دماغ کو معطر کرتے رہیں. استقامت اصل جس کام میں وہی کہ زور لگاتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا یہ ذہن بنا کہ یہاں جانا ہے تو زور لگا ہے آپ نے، ہو گیا. جیسے بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی جیسے کہ بیان ریلے ہونا ہے یا ویسے خاص مواقع پر میں جاتا تھا جب بیانات کے لیے، تو اس نے 100 درس دیے، اس نے 50 درس دیے، اس نے 80 درس دیے. یوں او بھائی اس کے پاؤں زمین میں نہ پڑے، پارے پھڑ پڑا ہوئے تو سیدھا آسمان پر جائے. تو کیا وہ ایک ہی دن اس نے کیا ہوتا تھا؟ اب کیا درس کیا، اس کو پکڑا، ایک روایت سنائی، اس کو پکڑا، ایک روایت سنائی، اس کو ایک حکایت سنائی، اس طرح ہی گھومتے ہوں گے. وہ طریقہ کا تھوڑی ہوتا ہوگا، اس میں فگر بنانے کی بات ہے. تو بہرحال اس معنی چلو کچھ تو ہو جاتا تھا. تو اب یہ کہ جس طرح آپ نے زور لگا نا یہاں آنے کے لیے، اگر یہ سارا سال زور لگتا رہے گا نا تو یہ سب عادی ہو جائیں گے کہ یہاں آنے کے لیے کرنا اور جنت میں جانے کے لیے کرنا، ان دونوں کو پیش نظر رکھا جائے. الیاس کو خوش کرنے کے لیے کرنا اور خدائے الیاس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے نا. تو مزہ تو اسی میں نا کہ اللہ کے لیے ہم سب کام کریں. تو اس لیے یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ مہربانی کر کے مدرسۃ المدینہ بالغان جو شروع کیا اس کو ایسا جاری رکھیں کہ بس وہ بچہ بچہ کاش ہمارا قرآن پڑھنے والا بن جائے. آمین. تعلیم قرآن کی کتنی ضرورت ہے. یعنی جو خوش فہمی میں ہوتے ہیں نا، ہم کو آتا ہے، بچپن سے آتا ہے، ان کو بھی شاید آپ کو تجربہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اس کو کتنا آتا ہے. بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی ہوتی. تو اس لیے یہ سب کو پڑھانا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے نا، یہ مطلب سمجھو کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کا پروڈکشن اس سے ہوتا ہے. اس سے یہ اس طرح بھائی ہم کو ملتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے. ایک تعداد آپ کو ملے گی جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے سبب مدنی ماحول سے وابستہ ہوئی ہوگی کہ یار چلو قرآن سیکھنا چاہیے، محلے میں یہ پڑھاتے ہیں، یہ آیا ہوگا. پھر اس کو مزید اس طرح بھائیوں نے انفرادی کوشش کی ہوگی اور یہ آ گئے ہوں گے مدنی ماحول میں. تو بارے اس کے فوائد ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. مہربانی کر کے اس کی کارکردگیاں تیار ہوں، ہے نا، کارکردگیاں تیار ہوں، ترغیبات ہوں. ان کو حوصلہ افزائی کے لیے کوئی تحفے تحائف کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی صورت بھی کی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ مدنی کام ہے. تو ان میں بھی نہیں کوئی مدینے کا ٹکٹ نہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی ایسی اٹریکشن کیا ہے بھائی، ہمارے انچارج تو یہ ہے نا، سبحان اللہ، مدینے بھیجنے والے. ان کو بھی حاجی بنا دو یار کسی. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ
وجل ذکرہ. اس معنی گرمی رہے گی کیا؟ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بس رب کی رضا حاصل ہو جائے اور بس مسئلہ کے اعلی حضرت کا بول بالا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وحید اعظم اتاری جہلم سے. پیارے باپا جان، ایک تعداد ایسے اسلامی بھائیوں کی ہے جو زلفیں رکھنا چاہتے ہیں اور نیت بھی کر کے آئے ہیں، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بال بڑھانے پہ سر کا درد، خشکی کے مسائل، کسی کو سوئیاں چبھتی ہیں، زلفیں سنبھالی نہیں جاتی. ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیے تاکہ ہمارے تمام اسلامی بھائی جو ہیں اس سنت کو ادا کر سکیں. سوئیاں برداشت ہو جائیں، سر کا درد بھی برداشت ہو جائے، کیا بات ہے. زلفیں آنی چاہیے. زلفوں کا ماشاءاللہ ان کا جذبہ مرحبا. اچھا، آپ کا سر درد ہوتا ہے، آپ کو سوئیاں چبھتی ہیں، آپ مرد ہیں مرد. کسی اسلامی بہن کا سنا؟ اتنے بڑے بڑے بال رکھتی ہیں یار، اتنے بڑے بڑے پونچھ رکھتی ہیں بچیاں، کبھی نہیں بولتی کہ ہمارا سر درد ہوا ہے. بچیوں سے مانگو نا یہ دے دو. مجھے میرا تجربہ، یہ اتنی سی بچی ہو نا کہ یہ دے دو، پونچھ نہیں دے گی اپنی. کینچی لاؤ میرے کو دے دو، نہیں دیتی، روئے گی، شور کرے گی. تو یار ان کو سوئیاں نہیں چبھتی، ان کو درد نہیں ہوتے. تو آپ یار آدھے کان تک زلفیں رکھتے تو آپ کا سر درد کر جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرے یار، قوت برداشت پیدا کریں. یار زلفوں کی تو آپ نے کوئی مجھے ترکیب دی نہیں کہ جنہوں نے رکھی ہے ماشاءاللہ مرحبا، جنہوں نے نہیں رکھی وہ نیت اگر کٹنی نہیں ہے. ہاں جو رکھے بھلے آدھے کان تک رکھے لیکن پورے بال یہ بیچ میں سے ہلکے نہیں کروائیں، پھر یہ زلفیں نہیں ہوں گی، زلفیں پورے بال. میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ساتھ ساتھ امامت بھی کر رہا ہوں. 2.5 سال سے زیادہ عرصے سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بھی پڑھا رہا ہوں. 2 درس کی بھی ترکیب ہے اور تمام مدنی رسائل کا 2 درس اور مدرسۃ المدینہ بالغان 2.5 سال سے جی. اور ساتھ جتنے بھی رسائل آپ نے عطا فرمائے صابر کا مطالعہ بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کم و بیش 3 سال کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے. میری اس اپنے شعبے کے اندر کوئی چھٹی اور غیر حاضری نہیں ہے. اس میں گرامی وحید اعظم اتاری. وحید اعظم اتاری اچھی کارکردگی ہے ان جیسی کارکردگی کسی اور کی؟ اچھا ہے، مقابلہ سخت ہے. 3 سال سے چھٹی کا کوئی بھی نہیں. 3 سال سے چھٹی ہی نہیں ہوئی. چھٹی غیر حاضری ہے ہی نہیں ہے. چلو بھائی چیلنج ہے آپ کو، 3 سال سے کسی کی چھٹی بھی نہ ہوئی ہو. ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے، کب سے چھٹی نہیں ہوئی آپ کی؟ اٹھ جائیے، زیارت بخشیے. کب سے چھٹی نہیں ہوئی؟ لو بھائی چلو سیکنڈ پوزیشن، فرسٹ سیکنڈ. اور نہیں تو ان کے جو بھی دوسرے کارنامے مدرسۃ المدینہ بالغان 2 درس روز کے. یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے تعلق سے ہے. یہ 5 سال ان کو ہو چکے ہیں آن لائن کے. تخصص الفقہ کر رہے ہیں آپ. اچھا مدرسۃ المدینہ آن لائن میں نہیں ہے تو 5 سال سے کیا چھٹی نہیں ہوئی؟ جامعۃ المدینہ کی چھٹی نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ بھی کارنامہ تو ہے نا. ماشاءاللہ مرحبا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، ماشاءاللہ. چلو بھائی آن لائن والے جو ہے مدرسۃ المدینہ، ان میں کوئی ہے کتنے سال سے نہیں ہوئی چھٹی نہیں ہوئی؟ اور یہ جو دوسرے 2 درس وغیرہ مدرسۃ المدینہ بالغان 2.5 سال سے سفر بھی کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ بھائی، انہوں نے جو کچھ فرمایا ساتھ امامت بھی ہے، امامت بھی کرتے ہیں تو یہ 2 درس آسان بھی ہو جاتے ہیں. نہیں چلو امامت کے ساتھ ہی آسان والے کرو یار، کرو تو. نہیں ماشاءاللہ. نہیں امام صاحب تو آپ کو پتہ شخصیت ہوتے ہیں، دوسرا درس دے گا اور یوں اٹھ کر یوں ہاتھ دے کر چلے جائے. اور میری امامت ایسے بھی تو امام ہوتے ہیں. میری امامت میں جو چھٹی صرف ہے وہ تربیتی اجتماعوں کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ وہ بھی نہیں. اس بار جو ہوئی جو یہ اس دفعہ آئے ہوں، پچھلے سال آئے ہوں سردار آباد میں تو تربیتی اجتماع میں امامت کی بھی چھٹی نہیں کرتے. بھائی ان کو جلدی سوٹ پیس دے دو یار، امامے والا سوٹ پیس. یہ آپ بھی رکھی تھوڑا.
عیدی بھی ملے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی عمدہ کارکردگی آپ کی ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ ہے کوئی مقابلے میں تو آؤ نا یار, اس سے چلو کوئی 19 کارکردگی ہو, 19-20 کا فرق ہو. ہاں بھائی وہ 5 سال والے کو بھی دے دو یار. نہیں, مدنی مذاکرے کے بہت پابندی ہے اور خصوصی میں بھی وہ ہوتے ہیں. آج ان کا نہیں ہے پھر بھی آگے بیٹھ گئی ہے, اتنا جذبہ ہے. اور فتح رضویہ کا بڑا پیارا مطالعہ ان کا, بھول ہے آپ کی ایسا, اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو قیامت کے روز اس شخص کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے نہیں کیا. ماشاءاللہ. تخصص فی الفقہ والے اسلامی بھائی اگر آگے ہیں. مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے, پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. 4 سال سے مدرسہ تو مدینہ برائے بالغان پڑھانے کی ترکیب ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں تو پیچھے ایک سلام بھی تیار ہوتا ہے, وہاں پہ وہ پڑھانے کی ترکیب. 4 سال سے پڑھاتے ہیں. مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے, پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آج اسپتال سے ڈائریکٹ آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں. سید حسنین بخاری. سید حسنین بخاری. لبیک. ہاں, صوتی پیغام آپ کو دیا تھا میں نے, پھر لبیک یا آپ کی سیدی. کچھ مدنی بہار بھی ملی تھی, الحمدللہ. آج امین نے بھیجی تھی. ماشاءاللہ. اب طبیعت کیسی آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. یا سیدی 2:59 اور 43 سیکنڈ تک ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ میری بیماری کیا ہے. حاجی امین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا صوتی پیغام جب 3:01 پر پہنچا تو ڈاکٹر کو میری نبض پتہ چل گئی, یعنی کہ اس کو کینولا پاس کرنے میں آسانی ہو گئی. اور 3:01 اور 33 سیکنڈ پر کینولا پاس ہوا اور الحمدللہ میری بیماری میں افاقہ ہوا. آج جب پتہ چلا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو مجھے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے, لیکن الحمدللہ میں کسی طریقے سے آپ کی نظر شفقت ہوئی تو اس نے بولا کہ خود ہی بولا آپ چلے جائیں. تو الحمدللہ یہاں پہنچا ہوں تو کارکردگیاں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ. آپ ہی کی نظر شفقت سے جب مدنی مشورہ ہوا تھا تو اس میں نظر عنایت ہوئی تھی. احیاء العلوم کی مکمل جلدوں کا مطالعہ 5ویں جلد رہتی تھی, اس کا بھی الحمدللہ ہو گیا ہے الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہی کی برکت ہے کہ یہ میری احیاء العلوم کی جتنی بھی جلدیں ہیں اس کا مطالعہ یہاں پہ کیا میں نے. باقی بہار شریعت الحمدللہ 3 مرتبہ آپ کی نظر شفقت سے. بہار شریعت جی الحمدللہ 3 بار پڑھ لی ہے. 3 بار ہو گئی ہے. شان ہے آپ کی. فتح رضویہ شریف دورہ حدیث شریف میں مکمل ہونے کو 1 جلد رہتی تھی. تخصص فی الفقہ کیا الحمدللہ 2 مرتبہ جو فتح رضویہ شریف ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آپ کی صرف آپ کی نظر شفقت ہے, ورنہ جب میں 21ویں جلد پر پہنچا تھا تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا. آپ ہی سے یہ عرض کی تھی کہ یا سیدی مطالعہ اب کیسے کیا جائے, کیونکہ مطالعہ ہو نہیں پا رہا تھا. تو الحمدللہ آپ کی دعا سے مطالعہ بھی ہو گیا. اب یا سیدی یہ عرض کرنی ہے کہ اب اس کو محفوظ کس طرح کیا جائے, کیونکہ جب مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو اب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اس مرتبہ جو میری بیماری مجھے لاحق ہوئی یا بیماری مجھ پر کرم فرما ہوئی تو یہی ہوا کہ جب میں 23ویں جلد پڑھ رہا تھا تو اس کے صفحہ نمبر 23 پر جب پہنچا تو یہیں پر چکر آ گئے تو وہ گر گیا. پھر سمجھ نہیں آئی کیا ہوگا. یا سیدی ایک نظر عنایت ہو جائے. تو عمرے کا آپ کی طرف سے عنایت ہوئی ہے لیکن ابھی تک کرم نہیں ہوا, اس کے لیے بھی دعا عرض ہو جائے میرے بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کر ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ قوی فرمائے, رکاوٹیں دور ہوں مطالعے کی, مدینے کی حاضری بھی ہو جائے, صحت کاملہ ملے ماشاء اللہ. استقامت کی بھی دعا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والد صاحب تشریف لائے کشمیر سے, صرف یہی سن کر جب طبیعت خراب ہوئی تھی وہ بھی سلام
عرض کر رہے تھے. علیکم السلام. اچھا وہ آپ کو عیادت کے لیے تشریف لائے؟ جی عیادت کے لیے، کیونکہ پریشان ہو گئے تھے یہ حالات. جی ظاہر. آپ تو ہاسپٹلائز ہو گئے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، میرا نام محمد شفیق اتاری ہے. تقریباً 11 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. جب سے میں نے الحمدللہ پڑھا ہے، قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس دن سے الحمدللہ عز و جل میں مدرسۃ المدینہ کہیں نہ کہیں لازمی پڑھا رہا ہوں. یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی میرے بڑے ہیں سارے، تو 3 بھائی اور والدہ کو بھی الحمدللہ میں نے پڑھا دیا ہے. کیا بات ہے، خادم القرآن ہے آپ تو یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مزید وزد ثم مزید. اور مدنی کام مزید، مدنی دورہ ہے. درس بھی الحمدللہ میں روزانہ دے رہا ہوں، 1 درس. اچھا. اور اس کے علاوہ مدنی دورہ ہر ہفتے تو نہیں ہوتا، لیکن مہینے میں 1-2 مرتبہ ہو جاتا ہے. اب ہفتہ وار ہو جائے کوشش. انشاءاللہ عز و جل آپ خصوصی دعا فرما دیجئے، انشاءاللہ ہو جائے گی. اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا کچھ؟ مدنی قافلہ میں الحمدللہ کرتا ہوں ہر مہینے 3 دن. ہاں جی، جب مجلس کی طرف سے ہوتا ہے اس وقت، ورنہ اپنی طرف سے بھی الحمدللہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ عز و جل جب سے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں اجارے کی ترکیب ہوئی ہے، 2 ہی چھٹیاں کی ہیں والد صاحب کے انتقال پر. اور الحمدللہ عز و جل 10 مدنی کام الحمدللہ عز و جل پابندی سے ترکیب. اچھا. جتنے بھی آپ نے ہفتہ وار رسائل دیے ہیں 12 ہفتوں میں، الحمدللہ عز و جل سارے رسائل کا مطالعہ ہو. سبحان اللہ. اچھی کارکردگی ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دے. الحمدللہ میں امامت بھی کرواتا ہوں، اور الحمدللہ روزانہ 2 درس بھی ہوتے ہیں. صدائے مدینہ آپ دیتے ہیں یا سنتے ہیں کیا؟ ایک میں دیتا ہوں اور ایک مسجد کے جو ہے انتظامیہ کے وہ دیتے ہیں. سنتے ہیں. ہاں جی. اور الحمدللہ انتظامیہ کے ساتھ جو اس پر ہاں نہیں بول رہے آپ. جو دوسرے صاحب بھائی درس دیتے ہیں اس کو سنتے ہیں آپ؟ جی، ہم ایک سنتا ہوں ایک دیتا ہوں. ہاں جی. اور صدائے مدینہ بھی الحمدللہ، اور ہفتے میں 2 مرتبہ مدنی دورہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ تعالی. اور 12 مدنی مذاکروں میں شرکت کس میں ہوتی ہے؟ میری دونوں میں ہوتی ہے الحمدللہ. انتظامیہ ساتھ ہوتی ہے میری مسجد کی. انتظامیہ بھی ساتھ ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ. اور الحمدللہ 12 مدنی مذاکرے بھی دیکھے ہیں، اور جو آپ رسائل فرماتے تھے الحمدللہ ان کا بھی مطالعہ کیا ہے. بہار شریعت بھی الحمدللہ تعالی پڑھی ہے، اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال الحمدللہ 3 جلدیں الحمدللہ. اور فتح رضویہ شریف کے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بھی 2 مرتبہ الحمدللہ. اور فتح رضویہ شریف کی بھی چند ایک جلدیں مدنی ہے کیا؟ جی الحمدللہ تعالی. ماشاءاللہ. دعا فرما دے بے حساب مغفرت. کارکردگی مدینہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری، مدرسۃ المدینہ و جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اکاڑا. ہمارے بعض اسلامی بھائی اپنی معاشی ضرورت کے تحت 2 بلکہ بعض تو 3 نوکریاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مدنی کاموں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ ہمارا ہر اسلامی بھائی کم از کم 2 درس دینے، سننے اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا بن جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو اب یہ کہ 2 3 نوکریاں کرے گا تو تھک تو جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ قناعت کی نعمت نصیب ہو جائے. اب گھر والوں کا بھی پریشر ہوتا ہوگا کہ پیسے لاؤ، مہنگائی ہے. یوں بھی ہوتا ہوگا. تب یہ کہ اگر آخرت کے لیے کوئی ایسی تیاری نہ کر سکا، کوئی نیکیاں نہ کما سکا، صرف پیسوں کے پیچھے پڑا رہا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ پیسوں کے پیچھے حرص کی وجہ سے پڑا ہے تو، ورنہ تو یہ کہ ماں باپ کی خدمت، بال بچوں کی خدمت کے لیے کسب حلال بقدر ضرورت، یہ بھی یقیناً کار ثواب ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ ہو. بہرحال یہ کہ مدنی کام کے لیے تو
वैसे भी एक नमक हलाली बोले, क्या बोले उसको, कि जिसका खाना उसी का गाना। दावत इस्लामी ने हमको इंसान बनाया है, सही बात ये। और इज्जत कितनी मिली है माशरे में। अब वो अरशद मदनी जो बेचारे वो अपनी नाबीनाई को रो रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि इनके नाबीना होने की वजह से इनको इज्जत बहुत मिली है। अगर कोई बीना इस तरह की कारकर्दगी देगा होगा, और भी ऐसे नाबीना होकर इतनी कारकर्दगी है ना, तो एक कुदरती तौर पर वो आदमी के दिल में मतलब हमदर्दी पैदा होती है। मदीने का टिकट भी नाबीनाई की वजह से मिला, और मदीना होकर भी आ गए ना, माशाअल्लाह। 2 बार मदीना हो चुके। अब मेरे को तो एक ही नाबीना अब तक टकरा यार, वो यादगार नाबीना था यार। कोई वो लाइन में लग के मिलने आया, बोले मुझे ये आंखों की नजर नहीं चाहिए, दिल की नजर चाहिए। दिल की नजर मिल जाए मुझे, मुतासिर हो से यार के एक ही मिला है मुझे। हालांकि नाबीना का ये कहना बड़ी यार हैरत अंगेज बात है, इसको रहने दो, दिल की नजर मिल जाए। आफियत ही मांगनी चाहिए। आफियत मांगने के तो इतने फजाइल है कि बाकायदा इसका बाप बांधा है बुजुर्गों ने। आफियत, आफियत। हम लोग आफियत तलब नहीं करते, औलाद मांगते हैं, आफियत नहीं मांगते। फिर औलाद आती है तो कांच की पेटी में चली जाती है, बीमार, फिर बड़ी हो गई तो हेरोइन, पता नहीं क्या क्या मसाइल आजकल होते हैं। तो हम लोग आफियत नहीं मांगते कि अल्लाह ताला हमको औलाद आफियत के साथ नसीब फरमाए, रोजी आफियत वाली नसीब फरमाए। रोजी में बरकत चाहिए। आफियत वाली रोजी वो होगी हलाल होगी, आसान भी होगी, खैर होगी उसमें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, आप इंग्लिश के बारे में क्या फरमाते हैं? अब इंग्लिश से तो यूं नहीं बच सकते कि लफ्ज इंग्लिश है ना, ये भी इंग्लिश है, अंग्रेजी ये इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश अब बच नहीं सकते। पानी काय में पीते हैं? गिलास। इंग्लिश। नंबर इंग्लिश है, लेकिन ये इंग्लिश का मुवर्रद है। मुवर्रद माने इंग्लिश से उर्दू किया हुआ, तो ये उर्दू ने इसको अपना लिया, ठीक है ना। इसी तरह किसी जबान का कोई लफ्ज फारसी ले ले तो उसको मुफर्रस बोलेंगे। तो ऐसे बेशुमार अल्फाज हैं जो मुवर्रद हैं। इंग्लिश है, लातीनी जबान है, तो फारसी है, तो अरबी है, बहुत सारे अल्फाज हैं। उर्दू तो है सारी जबानों का लश्कर, मजमुआ, बहुत सारी जबानें, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, तो कितने अल्फाज इसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। उर्दू का दामन बहुत वसी है, सबको लिए जा रहे हैं। उर्दू बहुत बड़ी जबान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरबी की गुलाम है। अरबी हमारे अरबी आका की जबान है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और सबसे अफजल जबान है। मेरे आका की जबान है तो अफजल ही अफजल, इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह। तो 12 माह वालों से तो इंशाअल्लाह कर लूंगा मैं मुलाकात। यकीन माने कि ईमानदारी की बात है, आपकी जो कारकर्दगी कल मिली ना, मुझे बहुत खुशी हुई है। वल्ला बिल्ला तल्ला, मुझे बहुत खुशी हुई। जब मदनी कामों से बस मैं खुश होता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। हालांकि मुझे लोग इतने तारीफ देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो अपनी जगह पर होता है, लेकिन ये मैं मदनी काम की कारकर्दगी मैं वारी वारी। बापा आप हम सबसे राजी हो जाएं। तो मैंने कई बार सोचा कि मैं यार इन सब से मिल लूंगा, ये 450 से सह लूंगा मैं। आज पोजीशन ऐसी है, कल ऐसी ही हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कल वो चलना भी दूभर हो, उठा उठा के सीढ़ियां उतारते चढ़ाते हैं बाजू मुझे। तो ये कभी तोला, कभी माशा, कभी ग्राम, कभी किलोग्राम, तो ये बूढ़ों का ये हाल होता है। तो फिर मैं अगर ये रीत डालूंगा ना, फिर ये मैं लाख मतलब कुछ हो गया मुझे, ये बोलेंगे नहीं हमसे मुलाकात, हम इधर से आए, हम उधर से आए। इतना बेचारे प्रेशर डालते हैं, मैं करूँ क्या? आज मिल लूंगा, आइंदा के लिए कहीं मुझे आजमाइश ना हो जाए, ये है बस। वरना आप, मैं बोलो ना, आपकी इनकी कारकर्दगी हमारी भी कारकर्दगी है,
یہ وہ پھر سنانے شروع کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. کیسے بتاؤں کیا کیا، کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا ہے. عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے. عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے. صدق میرے رضا کا عطار نے دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج کل لائیو ویڈیو کال بھی گھروں میں ہوتی ہے. جو بیرون ملک میں ہوتے ہیں وہ ویڈیو کال پر گھر والوں سے بات کرتے ہیں. تو اب آیا اس صورت میں والدین کو دیکھنے سے اس حدیث پاک کی فضیلت کا ثواب حاصل ہوگا یا نہیں؟ تصویر دیکھنے سے میں نے معلومات کی تھی مفتی صاحب سے، جیسے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو اب مدنی چینل پر عالم کی زیارت کی تو کیا وہ عبادت کا ہے؟ وہ حدیث کے تحت آئے گا تو منع فرماتے ہیں لائیو براہ راست دیکھنے کا. یہ تو وہ بظاہر کا آدمی پھر تصویر رکھ لے، دیکھتا رہے، موبائل میں دیکھتا رہے. مگر تو اس میں بھی لائیو سلسلے ہوتے ہیں مدنی چینل پر. یہ ان مانو کر لائیو نہیں ہوئی نا، جیسے یہ زندہ سلامت ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت تو نہیں ہوئی نا اس میں. جزاک اللہ خیر. میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی جناب میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی یہاں پر فیضان مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، ان کی چپلیں گم ہو جاتی ہیں نا، تو وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر چپلیں پہن کر اپنے شہر چلے جاتے ہیں. کسی کی چپل؟ جی کسی اور کی چپل. اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جیسے کہ وہیں رکھی تھی اپنی چپل، اسی جگہ پر اس جیسا چپل ہے اور وہ قرین آپ بتا رہے کہ وہ میرے چپل اٹھا گیا ہے تو لینے کی صورت بنے گی، ورنہ ویسے جس کی سمجھ میں آئی اٹھا کے لے گئے وہ گناہ گار ہوگا. پرانی ٹوٹی پھوٹی چپل ہی پہن کر چلا جائے. پرانی بھی آخر کوئی بیچارہ غریب مسکین ہوگا، اس کی پرانی چپل ہوگی، تو یہ اس طرح نہیں لے سکتے. پھر اب ایسی اجازت ملے گی نا تو پھر وہ خود ہی اجتہاد بھی کر لے گا کہ آئے تو پرانی ہے، پرانے فیشن کی ہے، پرانی نہیں ہوئی، ٹوٹی پھوٹی پرانے فیشن کی ہے تو کوئی پہنتا نہیں ہے. تو کیا یہ کون پہن کر آیا؟ آخر یہاں رکھی ہوئی ہے تو آخر کسی کی تو ہوگی نا، گری تو نہیں نا اوپر سے. یہ ہمارے یہاں سسٹم یہ بنایا ہوا ہے دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی کے تحت کہ اس طرح کے جو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں رش میں، تو پھر یہ چپلیں جو ہیں یہ فقیر شرعی کو اس کو مالک کرتے ہیں، اب وہ دیتا ہے. پھر وہ چپلیں جو بہار شریعت جلد 2 پیج نمبر 482 مسئلہ نمبر 40. مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں، ان کو کام میں لانا جائز نہیں. ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگرچہ اپنی اولاد کو تصدق کر دے، پھر وہ اسے ہبہ کر دے یعنی گفٹ پیش کر دے تو تصرف میں لا سکتا ہے. یا اس کا اچھا جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، دھوکے سے نہیں ہوا، تو جب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا یا اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض یعنی بدلہ ہے. اب یہ ہے بہت باریک، کیونکہ وہاں نفس بھرپور رہنمائی کرے گا کہ تیرا لے گیا اور یہ چھوڑ گیا. یہاں خوف خدا والا آدمی ہوگا
تو وہی اس کو غور کر کے اس کا فیصلہ کر سکے گا. ہے یہاں بڑا مشکل کام ہے یہ، مگر یہ جزئیہ موجود ہے. حالات نازک ہیں، علم دین سے دوری، خوف خدا کی کمی، احتیاط اور تقوی کمیاب. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی شخص مغرب کے ٹائم سویا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 12-1 بجے اس کی آنکھ کھلی، یعنی عشاء کا ٹائم جماعت گزر چکی تھی، کیا اب وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد ادا کر سکتا ہے؟ تہجد کے لیے عشاء پڑھ کر سونا شرط ہے نا، تو عشاء پڑھ کر تو سویا نہیں تھا، تہجد کا وقت اس کا ہوا نہیں، دوبارہ سوئے، جاگے تو پھر پڑھے. ایک تو جماعت چھوڑی، تہجد بھی چاہیے. خیر اگر وہ قصدن نہیں چھوڑی تھی تو شرعن کوئی عذر تھا، وہ الگ بات ہے، ورنہ تم جماعت تو واجب ہے. بلا عذر شرعی اس کا ترک گناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار